अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। दारुस्सलाम स्टूडियो की नई पेशकश खुलफाए राशिदीन का पहला हिस्सा खलीफा राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। अंबिया की जमात के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल इंसान और पहले खलीफा राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, जो अशरे मुबश्शरा में भी पहले नंबर पर हैं। तो आइए इब्तिदा करते हैं पहले खलीफा राशिद खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो हैं जो उनके परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए अज्र और नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं, वो जहन्नमी हैं। इरशाद नबवी है, अबू बकर के माल ने जितना मुझे फायदा दिया, इतना किसी और के माल ने नहीं दिया। जमाते असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमायां, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले चार सहाबा ही हैं। यही पहले चार सहाबा खुलफाए राशिदीन हैं। अशराए मुबश्शरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। दुनिया में बहुत से लोगों को अजीबो गरीब खुसूसियात नसीब हुई। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें माँ बाप के बगैर पैदा फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल के करीब जिंदगी मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग उन्हें जला न सकी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई गई, गला न कटा। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने जिंदा निकला, फिर मछली के पेट से जिंदा निकल आए। मूसा अलैहिस्सलाम से कोही तूर पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात ही हरफा व आला है। आसमानों की सैर की, खत्म नबूवत का ताज आपको पहनाया गया। आपकी उम्मत को ये इम्तियाज बख्शा गया कि आखिरी उम्मत करार पाई। इस आखिरी उम्मत में भी बहुत से अफराद अनोखी खुसूसियात वाले करार पाए। उनमें सबसे बुलंद दर्जा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का है। उनकी शान में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, अगर तुम उनकी मदद न करो तो अल्लाह ही ने उनकी मदद की, उस वक्त जब उसे काफिरों ने देश से निकाल दिया था। दो में से दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे। जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन उस पर नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंद व अजीज तो अल्लाह का कलेमा ही है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तिरमिज़ी की एक रिवायत के अल्फाज ये हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था, मैंने उसका बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर के। मुझ पर अबू बकर का एहसान बाकी है। इसका बदला अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन अता करेगा। और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। अगर मैं किसी को अपना जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। खबरदार, तुम्हारा साथी अल्लाह का दोस्त है। यानी अल्लाह ताला ने चूंकि मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए अल्लाह के सिवा मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता। मुस्लिम की एक हदीस के अल्फाज यूं हैं, अबू बकर मेरे भाई और मेरे साथी हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथी को दोस्त बनाया है। तो ये अजीम खुसूसियत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु को नसीब हुई, जो नबी आखिरुज़्ज़मान के सबसे अफजल सहाबी थे। आज हम उन्हीं का तज़किरा करेंगे, उनकी हैरत ज़दा कर देने वाली बातें सुनेंगे।
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे करीबन 2.5 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आमुल फील में जलवा अफरोज हुए, जबकि अबू बकर सिद्दीक तीसरे आमुल फील में पैदा हुए। आमुल फील हाथियों वाले साल को कहते हैं, यानी जिस साल अब्रहा ने हाथियों के लश्कर के साथ काबे पर चढ़ाई की थी और अल्लाह ताला ने अबाबीलों के जरिए उसे और उसके लश्कर को खाया हुआ भूसा बना दिया था। बाप ने उनका नाम अब्दुल काबा रखा, यानी काबे का बंदा। इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने पर बदला और अब्दुल्लाह नाम रखा, यानी अल्लाह का बंदा। लेकिन आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। अबू बकर दरअसल उनकी कुन्नियत थी। असल नाम के अलावा अरबों में बाप, बेटे, बेटी या माँ वगैरह के नाम की निस्बत से एक और नाम रख दिया जाता था। ये नाम किसी खूबी की बिना पर भी रखा जाता था। अबू बकर के किसी बेटे का नाम बकर नहीं था। उनकी अच्छी आदत और नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से लोगों ने उनकी कुन्नियत अबू बकर रख दी थी। बकर का एक मतलब पहल करना भी है, गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे। उनकी ये कुन्नियत इस कदर मशहूर हुई कि असल नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उन्होंने चूंकि हर मौका और हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि आप सच्चे रसूल हैं और जो कुछ आप फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है, इसी तरह हर हालत में, दुख में भी और सुख में भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इसीलिए सिद्दीक के लक़ब से मशहूर हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक के लक़ब से याद फरमाया। सिद्दीक से मुराद है निहायत सच्चा, सच्चाई के खिलाफ हर बुराई के मुकाबले में डट जाने वाला। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक हर मौके पर सच्चे साबित हुए, लिहाजा सिद्दीक कहलाए। उनका एक लक़ब अतीक भी है। अतीक का मतलब है आजाद। आपने उन्हें देखकर एक बार फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आजाद हो। एक और मौके पर आपने फरमाया, जिसे जमीन पर दोज़ख से आजाद किए हुए शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। इस लिहाज से उनका एक लक़ब अतीक हुआ। उनका एक मशहूर लक़ब यार गार भी है। वो गारे सौर में आपके साथ थे, जैसा कि आप अभी आयत और उसका तर्जुमा सुन चुके हैं। तफसीलात आगे आएंगी। आप खानदान तैम से थे। कुरैश की कई शाखें थीं। उनमें से एक का नाम बनु हाशिम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। एक शाख का नाम बनु तैम था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उससे थे। बनु तैम भी बहुत बाइज्जत खानदान था। 7वीं पुश्त में आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। वो इस तरह के कबीला कुरैश के मुर्रा के 2 बेटे किलाब और तैम थे। किलाब की औलाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और तैम की औलाद से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था और उनकी कुन्नियत अबू कुहाफा थी। ये भी अपनी कुन्नियत ही से मशहूर थे। कामयाब और खुशहाल ताजिर थे। मक्के के लोग उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। उन्होंने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब थी। बीनाई जाती रही थी। 14 हिजरी में 97 साल की उम्र में वफात पाई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम सलमा बिन्त सखर था। उनकी कुन्नियत उम्मुल खैर थी। ये भी बनु तैम से थी। अपने शौहर अबू कुहाफा के चचा की बेटी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने हिजरत से चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया। लंबी उम्र पाई और अबू कुहाफा के वफात के कुछ अरसे बाद फौत हुई। अबू बकर के 2 भाइयों का जिक्र भी तारीख की किताबों में मिलता है। दोनों बचपन में फौत हो गए थे। 2 बहनें भी थीं, उम्मे फरवा और कुरैबा। उम्मे फरवा की शादी अशअस बिन कैस से और कुरैबा की शादी मशहूर सहाबी कैस बिन साद से हुई थी।
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ابو بکر بچپن ہی سے ذہین اور بہت نیک تھے۔ ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، لیکن کسی نے ابو بکر کو بتوں کی پوجا کرتے نہ دیکھا، نہ کسی نے انہیں مجبور کیا۔ اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ابو بکر پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے، شاید انہوں نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، لڑنے کا طریقہ اور ہتھیاروں کا استعمال بھی سیکھا تھا، اور تجارت کرنے کے گر بھی سیکھ لیے تھے۔ وہ کبھی نشے والی چیز کے قریب نہیں گئے، نہ کسی برے کام میں کبھی حصہ لیا۔ جوان ہوئے تو خوبیاں اور نکھر گئیں۔ 18 سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ یمن، شام اور عراق وغیرہ جاتے، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے۔ بہت جلد اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے دوسرے تاجروں کو پیچھے چھوڑ گئے، دولت مند ہو گئے۔ مکے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی، نرم دل اور لوگوں کے ہمدرد تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ننگوں کو کپڑے پہناتے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے۔ عام لوگوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، شراب اور بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو بے شمار دوسری برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان سے بھی دور رہتے تھے۔ عربی زبان کے بہت اچھے عالم تھے، کبھی کبھار شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ عرب میں یہ بات بہت خوبی کی سمجھی جاتی تھی۔ قریش کی مختلف شاخوں اور دوسرے قبیلوں کے رسم و رواج اور حسب و نسب کو جاننے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ قتل کے مقدمات کے فیصلے وہی کرتے تھے۔ نیکی، پرہیزگاری، دیانتداری، نرم مزاجی، ملنساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مشورے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا، وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا، یہاں تک کہ 38 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، اور آپ 41ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے 4 نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے 3 تو آپ کے گھر کے تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے۔ خدیجہ آپ کی بیوی تھیں۔ گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے۔ اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں، ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے۔ اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ ان میں عثمان غنی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے۔
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से 3 साल में करीबन 150 नेक मर्दों और औरतों ने इस्लाम कबूल किया। ये काम चुपके चुपके किया गया। उस जमाने में नमाजें भी छुप कर पढ़ी जाती थीं, ताकि काफिरों को उनके इस्लाम लाने का पता न चले। ताहम एक दिन चंद काफिरों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देख लिया। उन्होंने मुसलमानों को बाप दादा का मजहब छोड़ने पर बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने अपने प्यारे सहाबी अरकम बिन अबी अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान को मुसलमानों के जमा होने और नमाज पढ़ने की जगह बना दिया। ये मकान सफा पहाड़ी के करीब था और बहुत महफूज था। काफिर उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे। नबुव्वत के चौथे साल अल्लाह ताला के हुक्म से आपने खुल्लम खुला इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। इस पर काफिर भड़क उठे, मुसलमानों को सताने लगे, उनके दुश्मन बन गए। मुसलमानों ने करीबन 9 साल जुल्म बर्दाश्त किए। इस्लाम लाने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती गई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम की खातिर जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन बराबर इस्लाम की खिदमत में लगे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते रहे। जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके पास 40,000 दिरहम थे। उनमें से अपने पास सिर्फ 5-6 हजार दिरहम रखकर बाकी सब गरीब मुसलमानों को काफरों के पंजे से छुड़ाने और इस्लाम की तरक्की के लिए खर्च कर डाले। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तबलीग से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनमें तलहा भी थे। ये अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के चचाजाद भाई थे। उनके इस्लाम लाने का हाल कुरैश के एक सरदार को मालूम हुआ। ये शख्स इस्लाम का सख्त दुश्मन था। उसने तलहा और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा को रस्सी से बांधकर खूब मारा पीटा, लेकिन ये इस्लाम पर कायम रहे। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ ले गए। काफिरों ने आपको देखा तो जोश में आ गए, घेरे में ले लिया। अबू बकर को खबर हुई तो फौरन काबे पहुंचे और कुफ्फारे मक्का से कहा, तुम पर अफसोस है, तुम एक ऐसे शख्स को मारे डालते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो अल्लाह की साफ नजर आने वाली निशानियां लेकर तुम्हारे पास आया है। अबू बकर के ये अल्फाज सुनकर काफिरों ने रसूलुल्लाह को तो छोड़ दिया, सबने मिलकर उन पर हमला कर दिया और इतना मारा कि लहू लहान हो गए। ये मार खाते जाते थे और कहते जाते थे, ए इज्जत और शान वाले अल्लाह, तेरी जात बहुत बरकत वाली है। आखिर बेहोश होकर गिर पड़े। उनके कबीले वालों को पता चला तो दौड़े आए, उठाकर घर ले गए। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान को जख्मी हालत में घर लाया गया तो हालत ये थी कि सर पर जिस जगह हाथ लगता वहां से बाल झड़ जाते। बहुत देर बाद उन्हें होश आया तो सबसे पहले उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उस वक्त वहां कबीले के ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस्लाम नहीं लाए थे। उन्हें ये अल्फाज सुनकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, तुम पर अफसोस है, इस हालत में भी मोहम्मद का ख्याल नहीं छोड़ते। जब ये लोग चले गए तो उन्होंने अपनी मां से फिर वही सवाल पूछा। मां ने कहा, मुझे उनका कुछ हाल मालूम नहीं। इस पर वो बोले, जाकर खत्ताब की बेटी उम्मे जमील से पूछें। उम्मे जमील का नाम फातिमा था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी। उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन काफिरों से अपना इस्लाम छुपा रखा था। अबू बकर की वालिदा ने जाकर उनसे कहा, मेरा बेटा मोहम्मद का हाल पूछ रहा है। तो फातिमा उनके साथ उनके घर गईं। अबू बकर की हालत देखकर चीख पड़ी और बोली, अल्लाह की कसम, जिन लोगों ने आपके साथ ये सुलूक किया है वो सख्त काफिर हैं, बुरे लोग हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह उनसे बदला जरूर लेगा। अबू बकर ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उम्मे जमील ने उनके कान में कहा, आपकी वालिदा सुन रही हैं। ये उन्होंने इसलिए कहा कि उनकी वालिदा उस वक्त तक ईमान नहीं लाई थी। इस पर वो बोले, तुम उनकी फिक्र न करो, उनसे कोई खतरा नहीं। तब उन्होंने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खैरियत से हैं और दार अरकम में हैं। वो सुनकर बोले, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा न पीऊंगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न लूंगा। आखिर रात की तारीकी में उम्मे जमील
उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गईं। आपने अबू बकर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। आपने झुककर अबू बकर की पेशानी चूमी। इस मौका पर अबू बकर ने अपनी वालिदा के मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और वालिदा ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े के बाद दोनों में मोहब्बत और बढ़ गई। इब्तदाई 3 सालों में कुछ इस्लाम लाने वाले ऐसे भी थे जो मक्के के काफिरों के गुलाम थे। उन काफिरों को जब अपने गुलामों के इस्लाम लाने का पता चला तो उन गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को जब उन पर मजालिम के बारे में मालूम हुआ तो अपनी दौलत खर्च करके उन गुलामों को आजाद करवाने लगे। उन्होंने अपने माल से जिन गुलामों को आजाद कराया उनके नाम ये हैं: बिलाल बिन रिबाह रजी अल्लाह अन्हु, ये उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। वो उन्हें तपती रेत पर लिटाता और सीने पर पत्थर की सिल रख देता था, लेकिन ये अल्लाह एक है, अल्लाह एक है पुकारते रहते। हमामा रजी अल्लाह अन्हा को भी आजाद कराया। ये बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा थी। आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह अन्हु तुफैल बिन हारिस के गुलाम थे। उम्मे यमस रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के खानदान बनु जोहरा की लौंडी थी। काफिर उन पर बहुत जुल्म करते थे। अबू फुकैहा रजी अल्लाह अन्हु बनु अब्दुद्दार या सफवान बिन उमैया के गुलाम थे। उन्हें बेड़ियां पहनाकर रेत पर औंधा लिटाया जाता था, कमर पर भारी पत्थर रखा जाता था। लहजिया और उनकी बेटी लबीना, जिन्नीरा, इन सब को अबू बकर ने खरीद कर आजाद किया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के वालिद अबू कुहाफा रजी अल्लाह अन्हो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। बेटे को इस तरह दौलत लुटाते देखकर एक दिन बोले, बेटा मैं देख रहा हूं तुम जिन लोगों को आजाद करवाने पर पैसा खर्च कर रहे हो वो बहुत कमजोर हैं। तुम मजबूत लोगों को आजाद कराते तो वो तुम्हारे काम आते। इस पर अबू बकर ने जवाब दिया, मैंने इन गरीबों को अपने फायदे के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए आजाद कराया है, वही इसका बदला देगा। ये बात सुनकर उनके वालिद खामोश हो गए। काफिरों का जुल्म जब हद से बढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया। कुछ मुसलमान हिजरत कर गए। अबू बकर ने भी अपना वतन छोड़ा, लेकिन रास्ते में कबीला कारा के सरदार रबिया बिन रफी मिले। वो अपनी अमान में उन्हें वापस मक्के ले आए, इसलिए कि वो अबू बकर को बहुत पसंद करते थे। मक्के में दाखिल होकर रबिया ने ऐलान कर दिया कि अबू बकर उनकी पनाह में हैं। कुरैश ने इस शर्त पर उनकी पनाह मंजूर कर ली कि अबू बकर अपने घर के अंदर जिस तरह चाहें इबादत करें, घर से बाहर न करें, न ऊंची आवाज से कुरान पढ़ें। उन्होंने ये बात मान ली, लेकिन उनका दिल बहुत नर्म था। जब घर में कुरान पढ़ते तो बेइख्तियार रोने लगते। उनके रोने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आते। रास्ता चलते लोग रुक जाते और कुरान सुनने लगते। मक्के के काफिरों ने जब ये देखा तो रबिया से शिकायत की। रबिया ने उनकी शिकायत अबू बकर के आगे रखी। इस पर अबू बकर ने उनकी पनाह वापस कर दी और फरमाया, मैं अपने अल्लाह की पनाह पर राजी हूं। रबिया ने जाकर कुफार से कहा कि अबू बकर ने मेरी पनाह वापस कर दी है, अब तुम जानो वो जाने। बाद में ये रबिया बिन रफी मुसलमान हो गए थे। उनकी कुन्नियत इब्ने दागीना थी। अरब के मुसलमान बहादुरों में उनका शुमार हुआ। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले की तरह इस्लाम की तबलीग करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हर वक्त जान हथेली पर लिए रहते। काफिरों ने कई बार उन्हें शदीद तकालीफ पहुंचाई। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एक काफिर उकबा बिन अबी मुआयत ने आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर बल देना शुरू किए। वो आपका गला घोंटना चाहता था। अबू बकर दौड़कर वहां पहुंचे, उकबा को धक्का देकर हटाया और बोले, तुम एक ऐसे शख्स की जान लेना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर उकबा और दूसरे काफिरों ने अबू बकर को मार मार कर अधमोआ कर डाला। ऐसे और कई मौकों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े हो गए।
خود مار کھا لی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبوت کے 12ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل وغیرہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا تو وہ مذاق اڑانے لگے اور ابو بکر کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں تو ان کے سچا ہونے میں مجھے ذرہ بھر شک نہیں، کیونکہ سچ کے سوا آپ کی زبان مبارک پر کوئی بات نہیں آتی۔ پھر خود آپ کے پاس آئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر نے عرض کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا اور تصدیق کرتا ہوں کہ آپ بالکل سچے ہیں۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب اسی لیے ملا کہ انہوں نے اس موقع پر اور دوسرے موقعوں پر بھی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ آپ ابو بکر کے پاس آئے اور انہیں بتایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو بکر اتنے خوش ہوئے کہ رونے لگے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس روز مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ کوئی شخص حد سے زیادہ خوشی سے بھی رونے لگتا ہے۔ پھر ابو بکر نے عرض کیا، مجھے اندازہ تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، اس لیے میں نے 2 اونٹنیوں کو کھلا پلا کر تیار کر رکھا ہے، ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں قیمت دے کر لوں گا۔ ابو بکر خاموش ہو گئے۔ رات ہوئی تو آپ علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر گھر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو اس وقت اندھا کر دیا، وہ ننگی تلواریں لیے گھر کو گھیرے کھڑے تھے کہ جو ہی آپ باہر نکلیں گے کام تمام کر دیں گے۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے، سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ رخصت سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ رات کو آ کر خبریں سنانا، ہم فلاں جگہ ٹھہریں گے۔ اپنے خادم عامر بن فہیرہ کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ کی طرح بکریاں چرائے اور رات کو ان کا دودھ ہمیں دے جایا کرے۔ پھر ابو بکر گھر میں موجود تمام نقدی ساتھ لے کر نکل پڑے۔ راستے میں ابو بکر کبھی آپ کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، جب مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی دشمن نہ آ جائے تو آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اس طرح دونوں غار ثور میں پہنچے۔ یہ مکے کے جنوب مشرق میں قریباً 5 کلومیٹر پر ہے۔ راستے میں زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بمشکل اپنے ساتھ لے کر غار ثور جو بہت بلندی پر تھا پہنچے۔ پہلے ابو بکر اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، غار میں جو سوراخ نظر آئے ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا۔ غار میں 2 سوراخ باقی بچ رہے جن کے لیے چادر نہیں بچی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا۔ ابو بکر نے بڑے صبر سے تکلیف برداشت کی لیکن ہلے نہیں کہ کہیں آپ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن جب تکلیف حد سے بڑھی تو ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ تلاش کرنے والے اس دوران میں غار ثور تک پہنچ گئے۔
ابو بکر کی نظر ان پر پڑی تو گھبرائے اور کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اس وقت اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ غار کے اندر نہ دیکھ سکے۔ آپ نے 3 راتیں اور 3 دن غار میں قیام فرمایا۔ عامر بن فہیرہ دودھ پہنچاتے رہے، آپ کی بیٹی اسما رات کو کھانا پہنچاتی رہی، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ دن بھر کی خبریں بھی سناتے رہے۔ گویا ابو بکر کا گھرانہ خدمت میں لگا رہا۔ تیسری رات غار سے روانہ ہوئے، عامر ساتھ چلے۔ عبداللہ اریقت نامی ایک شخص کو اجرت پر راستہ دکھانے کے لیے ساتھ لے لیا۔ اس طرح یہ آگے چلے۔ ادھر مکے کے کافر آپ کی تلاش میں نکلے، کیونکہ گھر میں انہیں علی رضی اللہ عنہ ملے تھے۔ پہلے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہ وہاں نہ ملے تو کافروں نے اعلان کیا، جو شخص محمد یا ابو بکر کو پکڑ کر لائے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ قبیلہ بنو مدلج کا سردار سراقہ یہ اعلان سن کر ہتھیار لگا کر آپ کی تلاش میں گھوڑے پر روانہ ہوا۔ یہ بڑے ڈیل ڈول کا اور بہادر شخص تھا۔ تلاش کرتے کرتے ان حضرات کے نزدیک پہنچ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، زمین پر گرا، دوبارہ سیدھا ہوا، پھر گرا۔ ادھر ابو بکر مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بولے، اے اللہ کے رسول، ہمارا پیچھا کرنے والا بہت قریب آ گیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پکارا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا نکل آیا، سراقہ نزدیک آیا، کافروں کے اعلان کے بارے میں بتایا۔ آپ نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس سے کہا، ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ وہ لوٹ گیا اور آپ اپنے ساتھی کے ساتھ آگے روانہ ہوئے۔ ادھر یثرب یعنی مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی، وہ آپ کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ آپ 8 دن تک سفر کے بعد قباء کے قریب پہنچے۔ قباء مدینے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک گاؤں تھا۔ لوگوں کو آپ کی آمد کی خبر ملی تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے امٹ پڑے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ لوگ ابو بکر کو سلام کرتے رہے، اس لیے کہ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ لوگ انہیں اللہ کا رسول سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو ابو بکر نے آپ پر کپڑا تان کر سایہ کیا۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول تو یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد بنوائی۔ چند دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو بکر اب بھی ساتھ تھے۔ مدینے میں آپ اور ابو بکر ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام فرما ہوئے۔ اب آپ نے مدینے میں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے لیے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت ابو بکر نے ادا کی۔ تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ابو بکر بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ پھر ابو بکر نے اپنے گھر کے باقی افراد کو بھی مکے سے مدینے بلا لیا، لیکن والد اور ایک بھائی نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مکے ہی میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی بوڑھے شوہر کی وجہ سے وہیں رکی رہی۔ مدینے میں آپ نے اپنا کام یعنی کپڑے کی تجارت پھر سے شروع کر دی، لیکن زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسر کرنے لگے۔ آپ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر طرح کے جہاد میں حصہ لیا، دین کی خاطر ہر قسم کی سختیاں برداشت کی، اپنا مال اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کیا، جان کی بازی لگا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔
اس لڑائی سے پہلے آپ نے پرجوش انداز میں مسلمانوں سے کہا، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک دعا کرتے رہے تو ابو بکر کا دل بھر آیا اور انہوں نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ کے رسول، اب بس کیجئے، آپ بہت دعا مانگ چکے، اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ لڑائی کے دوران جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا، ابو بکر فوراً اس پر حملہ آور ہوتے۔ ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے لشکر میں موجود تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ اسلام لے آئے۔ اس وقت انہوں نے بتایا، ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ میری تلوار کے زد میں آئے تھے، لیکن میں نے وار نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر ابو بکر نے فرمایا، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس کے بعد احد کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے ایک دستے کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت کافر چاروں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت جن چند جانثاروں نے آپ کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، ان میں سے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خندق کی لڑائی میں ابو بکر فوج کا ایک دستہ لے کر خندق کے ایک حصے کی حفاظت کرتے رہے۔ بعد میں اس جگہ مسجد بنائی گئی جو مسجد صدیق کے نام سے مشہور ہوئی۔ بیعت رضوان کے موقع پر صلح کی چند شرائط مسلمانوں کو پسند نہ آئیں تو وہ ابو بکر کے پاس آئے اور اپنا خیال ظاہر کیا۔ ابو بکر نے ان سے فرمایا، آپ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح اللہ حکم دیتا ہے اسی طرح کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا، تم ان کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ خیبر کی لڑائی میں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی ابو بکر ساتھ تھے۔ قریش میں اب مقابلے کی تاب نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ ابو بکر اپنے والد ابو قحافہ کو آپ کی خدمت میں لائے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی زائل ہو چکی تھی۔ ابو بکر نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اسلام لے آئیے۔ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب قبیلہ حوازن نے زبردست تیر اندازی کی تو مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ اس وقت جو صحابہ ثابت قدم رہے ان میں ابو بکر بھی تھے۔ غزوہ طائف میں ابو بکر کے بیٹے عبداللہ کو ایک تیر لگا، وہ زخمی ہو گئے۔ چند دن میں زخم ٹھیک ہو گیا لیکن پھر خراب ہو گیا اور وہ اسی زخم کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تبوک کی لڑائی کے موقع پر لشکر کے لیے ہتھیاروں اور سواریوں کی بہت ضرورت تھی۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا، دل کھول کر مال اور سامان دیں۔ اس پر غریب امیر ہر مسلمان نے مال، سامان، اونٹ، گھوڑے، غلہ، کھجوریں وغیرہ آپ کی خدمت میں ڈھیر کر دی۔ ابو بکر اپنے گھر کا تمام سامان اور ہر چیز لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہیں۔ لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فوج کا انتظام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا۔ فوج کا بڑا جھنڈا بھی انہی کو دیا۔ تبوک مدینے سے 686 کلومیٹر دور ہے۔ مسلمان تکلیفیں اٹھاتے وہاں پہنچے۔ تبوک سے واپسی کے بعد حج کے دن قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امیر حج مقرر فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کو حج کرایا۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ہزارہا مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کا سامان ابو بکر کی اونٹنی پر لادا گیا۔ 11 ہجری میں آپ نے ایک لشکر شام بھیجنے کے لیے تیار کیا۔ اس لشکر کا سردار آپ نے اپنے ایک پیارے نوجوان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس لشکر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ روم کے بادشاہ سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیا جائے۔ موتا کی لڑائی 8 ہجری میں ہوئی تھی اور اس میں رومی عیسائیوں کے ہاتھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 پیارے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ان میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بھی تھے۔ اس لشکر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ انہوں نے اس بات کی پرواہ تک نہیں کی کہ ان کا سپہ سالار 18-19 سال کی عمر کا ایک نوجوان ہے۔
دراصل وہ اللہ کے سپاہی تھے اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہی انہیں بھی پسند تھی۔ حج سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خطبہ دیا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ان نعمتوں کو قبول کرے جو وہاں ملنے والی ہیں۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا ہے۔ یہ خطاب سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ ابو بکر نمازیں پڑھانے لگے۔ اس دوران میں ایک صبح آپ کو افاقہ محسوس ہوا تو آپ سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کی۔ ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ وہ دن ابو بکر کی زندگی کا سب سے بڑے صدمے کا دن تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ آ چکی، اب آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس وقت صحابہ کی حالت بہت نازک تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے اعلان کرتے نظر آئے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ ابو بکر نے ان کی یہ تقریر سنی تو فرمایا، اے عمر سنبھلو اور چپ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ان الفاظ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگوں کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان سے جدا ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر جناب ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا۔ خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیا، لوگو، اللہ کی قسم میں نے کبھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی۔ تم نے ایک ایسا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے جس کے اٹھانے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ میں تم سے بہتر نہیں، اگر سیدھے راستے پر چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ یاد رکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ اس سے دوسروں کا حق وصول کر لوں۔ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میرا حکم مانو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میرا حکم ماننا فرض نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ کے لشکر کو شام جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مجاہدین فوراً جمع ہونے لگے۔
اسی اثنا میں خبریں آنے لگیں کہ عرب کے بہت سے قبیلوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ لوگ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ہزارہا لوگوں کو بے وقوف بنا ڈالا۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ حالات دیکھ کر بعض صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ان حالات میں اسامہ کے لشکر کو بھیجنا مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو روک دیا جائے تاکہ دشمن مدینے پر حملہ کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن ابو بکر نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے اور کتے مجھے پھاڑ کھائیں، تب بھی میں اس لشکر کو شام جانے سے نہیں روکوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم فرمایا تھا۔ اب بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ لشکر کا سپہ سالار نو عمر اسامہ کی جگہ کسی عمر رسیدہ تجربہ کار صحابی کو بنا دیا جائے۔ یہ سن کر ابو بکر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تم کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا، میں اس کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کروں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود مدینے سے باہر مقام جرف پر پہنچے، دور تک انہیں چھوڑنے گئے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور ابو بکر ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، یا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے دیں۔ ابو بکر نے فرمایا، نہ تو میں سوار ہوں گا نہ تمہیں گھوڑے سے اترنے دوں گا۔ اگر کچھ دیر کے لیے میرے قدموں پر اللہ کی راہ کا غبار پڑ جائے تو اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ پھر آپ نے لشکر کو رخصت کیا، انہیں دعا دی۔ اسامہ کا یہ لشکر شام کے عیسائیوں کو سزا دے کر قریباً 70 دن بعد واپس لوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلے اسلام سے پھر گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ سب ارتدادی فتنے تھے، یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ پہلے آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کی، انہیں شکست دی۔ پھر خالد بن ولید اور دوسرے سپہ سالاروں کے لشکر جھوٹے نبیوں کی طرف روانہ کیے۔ مسیلمہ کذاب سب سے بڑا جھوٹا نبی تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر نے اسے شکست فاش دی۔ اس لڑائی کو یمامہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ 10,000 مرتد ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 1,000 شہید ہوئے۔ اس طرح مرتدوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ ہر طرف امن قائم ہو گیا، اور یہ سب ابو بکر کی غیر معمولی ایمانی طاقت، ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد آپ کا ایک خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا، کیونکہ اس وقت قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ یمامہ کی لڑائی میں سینکڑوں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، چنانچہ یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر روم اور ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ روم اور ایران اس وقت دنیا کی 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم والے عیسائی تھے اور ایران کے لوگ مجوسی یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام اسلام کے پیغامات ارسال فرمائے تھے۔ ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا تھا، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے۔ ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں سے 15 کے قریب لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ اس کے بعد روم کی باری آئی۔ روم کی طرف 4 لشکر روانہ کیے۔ ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن عاص مقرر فرمائے۔
इन चारों लश्करों में 27,000 के करीब मुजाहिदीन थे। ये चारों मुख्तलिफ रास्तों से शाम पर हमलावर हुए। साथ ही अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो भी इन लश्करों की मदद के लिए पहुंचे। खालिद बिन वलीद शाम के इस्लामी लश्कर से आ मिले और कमान अपने हाथ में ले ली। उधर रूमियों का बड़ा लश्कर अजनादैन के मकाम पर जमा हुआ। खालिद बिन वलीद ने उनका रुख किया और उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त दी। अजनादैन से शिकस्त खाकर रूमी यरमूक में जमा हुए। यहां भी जबरदस्त जंग हुई। ये लड़ाइयां अभी जारी थीं कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। पहले उन्हें तेज बुखार हुआ। सख्त कमजोरी की वजह से मस्जिद में ना आ सके। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाजें पढ़ाने का हुक्म दिया। जब हालत और बिगड़ी तो वसीयत फरमाई, मेरे बाद खलीफा उमर होंगे। ये वसीयत सुनकर बाज सहाबा ने अर्ज की, उमर के मिजाज में सख्ती है। तो अबू बकर ने फरमाया, जब खिलाफत का बोझ सर पर पड़ेगा तो ये सख्ती जाती रहेगी। वो उम्मत के बेहतरीन आदमी हैं। बीमारी के दिनों में एक दिन पूछा, खलीफा बनने से अब तक बैतुल माल से मुझे कितना वजीफा मिला है? हिसाब किया गया तो 8,000 के करीब दिरहम बने। आपने फरमाया, मेरी फलां जमीन बेचकर ये रकम बैतुल माल में जमा की जाए। फिर आपने फरमाया, जब से मैं खलीफा हुआ हूं मेरी जायदाद कितनी बढ़ी है। लोगों ने कहा कि एक हबशी गुलाम है जो बच्चों को खिलाता है, मुसलमानों की तलवारों को साफ करता है और चमकाता है। एक ऊंटनी है जिस पर पानी लाता है और एक मामूली सी पुरानी चादर है। ये सुनकर फरमाया, मेरे मरने के बाद ये सब चीजें नए खलीफा उमर के पास पहुंचा दी जाएं। एक वसीयत ये की कि मेरी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बनाई जाए। अपने कफन के बारे में फरमाया, जो कपड़े मेरे बदन पर हैं उन्हीं में कफन दिया जाए। इस पर आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हम आपके लिए नया कफन क्यों ना खरीदें? जवाब में फरमाया, मुर्दों से ज्यादा नए कपड़ों की जरूरत जिंदों को है। ये भी फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पीर को हुई थी, आज पीर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत भी आज ही होगी। चुनाचे 22 जमादुल आखिर हिजरत के 13वें साल पीर के दिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रहलत कर गए। कफन दफन उनकी वसीयत के मुताबिक हुआ। वफात के वक्त उम्र 63 साल थी। खिलाफत की मुद्दत 2 साल 3 माह 11 दिन है। खलीफा बनने से पहले कपड़े की तिजारत करते थे। जिस रोज खलीफा बनाए गए उससे अगले रोज कपड़े के थान कंधे पर रखकर बाजार की तरफ निकले। उमर ने देखा तो अर्ज की, अगर आप तिजारत करते रहे तो मुसलमानों के काम कौन सर अंजाम देगा? इस तरह मुसलमानों के मशवरे से आपका वजीफा मुकर्रर हुआ। ये इतना था जितना एक आम आदमी का खर्च होता है। वफात के वक्त ये भी अपनी जमीन फरोख्त करके बैतुल माल में जमा कराने की वसीयत कर दी। इस वसीयत के मुताबिक जब ये रकम बैतुल माल में जमा कराने के लिए सैयदना उमर फारूक की खिदमत में लाई गई तो उमर रो पड़े। आपकी शक्ल नूरानी, कद दरमियाना, जिस्म दुबला पतला, रंग गोरा था। लिबास बहुत सादा पहनते। इबादत का बहुत शौक था। दिन को रोजा रखते, रात को क़याम करते। तिलावत के वक्त इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। आपसे मरवी 42 अहादीस हैं। लिखना पढ़ना भी जानते थे। मुख्तलिफ औकात में 5 शादियां की। 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनके नाम ये हैं, अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद, अस्मा, आयशा और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुम। घर वालों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत का अल्फाज में बयान नामुमकिन है। हर वक्त अपनी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते। कोई बात उनसे छुपा कर नहीं रखते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جڑ کر بیٹھتے تھے، لیکن ابو بکر کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی تھی۔ جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھتے تو آپ ان کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابو بکر تمام لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار انہیں جنت کی بشارت دی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ابو بکر حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ ان میں پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیا۔ ابو بکر صدیق غریبوں اور محتاجوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کا خوف اس قدر تھا کہ حساب کے دن کا خیال آنے پر کانپ جاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کسی کو کوئی بات کہہ دیتے تو فوراً اس سے معافی مانگ لیتے۔ لوگوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ پرہیزگاری تو حد درجے کی تھی۔ ایک دن آپ کا غلام کھانے کی کوئی چیز لایا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد غلام نے آپ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے جو کھایا ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بتلاؤ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص نے مجھ سے کچھ منتر پڑھوایا تھا، یہ اس کی اجرت ہے۔ یہ سن کر ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور جو کچھ پیٹ میں گیا تھا قے کے ذریعے سب کچھ باہر نکال دیا۔ مزاج میں بہت عاجزی تھی۔ خلیفہ بننے سے پہلے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ دو دیتے تھے۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ معمول نہ چھوڑا۔ لوگوں کو بہت اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ فرماتے ہیں، مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ سچائی امانت اور جھوٹ بددیانتی ہے۔ کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو۔ جس قوم میں بری باتیں عام ہو جائیں تو اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ہر اچھے کام کے ثواب کا ایک اندازہ ہے، لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس دن پر رو جو تیری عمر سے گزر گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو۔ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اس کو فوراً سن لیتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ بروں کے پاس بیٹھنے سے اکیلے بیٹھ رہنا بہت اچھا ہے۔ دوائیں کھا کھا کر صحت مند نہیں بنا جا سکتا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ مسکین اور محتاج کو عاجزی اور ادب سے خیرات دو، اس لیے کہ خوشی سے خیرات دینا اس کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ سے شرم کرو۔ ہر کام کرتے وقت یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بڑائی پرہیزگاری میں ہے اور عزت عاجزی میں۔ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک دوسرے سے تعلق مت توڑو، کسی سے حسد نہ کرو اور نہ کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھو۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے خلفائے راشدین کا پہلا حصہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سماعت فرما رہے تھے۔